بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اور روز محشر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کس نے قتل کیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا وہ حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اکلیمہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے اس سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہوئی، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں لی اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی سوچ لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی ذمے ہوں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ قتل ہوا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت اور حسین تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج اور غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہ آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصہ ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا
کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر سب سے پہلا ناحق خون کیا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر ڈالا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بہرحال حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک دل کی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی ہیں، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا بڑا گناہگار ہوا وہ اس واقعے سے معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔